یؤتون ما اتوا وقلوبہم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ آیت نمبر 60 ہے، سورۃ مومنون ہے۔ اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا ہے اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت میں ایمان والوں کا چوتھا وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی راہ میں جو کچھ زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہیں یا جو نیک اعمال کرتے ہیں، اس وقت ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ان کے اعمال رد ہی نہ کر دیے جائیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو عالم کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا اس آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنا، ڈرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت کرتے، جو بھی عمل کرتے دل میں خوف خدا رہتا تھا، انہوں نے اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ رات دن عبادت میں گزارنے کے باوجود اپنے نفسوں کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے، وہ بہت زیادہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن، خوش اور بے خوف دیکھو گے، حالانکہ وہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ دنیا میں پوری توجہ رکھتے ہوئے اور اللہ عز و جل سے منہ پھیرے رکھیں، ان کا خیال کہ وہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس کی عفو و درگزر اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں، گویا کہ ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی معرفت حاصل کی ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اور پہلے بزرگوں کو بھی حاصل نہ تھی۔ اگر یہ بات محض تمنا اور آسانی سے حاصل ہو جاتی تو ان بزرگوں کے رونے اور خوف کھانے اور غمگین ہونے کا کیا مطلب تھا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرآن پاک ان کے دلوں میں ایسا پرانا ہو جائے گا جیسے بدن پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ ان کے تمام کام لالچ کی وجہ سے ہوں گے، جس میں خوف نہیں ہوگا، خوف خدا نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی اچھا عمل کرے گا تو کہے گا یہ مقبول ہوگا، اور اگر برائی کرے گا تو کہے گا میری بخشش ہو جائے گی۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 60 سال پہلے کے حالات لکھے ہیں، اور فی زمانہ تو حالات اس سے کہیں زیادہ نازک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور نیک اعمال کے سلسلے میں اپنے بزرگوں کی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ ساری رات عبادت، ساری رات قرآن کی تلاوت کرنی، زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرنا، اور پھر زکوٰۃ دینے کے بعد، صدقہ خیرات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا، دل میں رب کا خوف رکھنا کہ مالک یہ عمل قبول کر لے، مالک کہیں ہمارا یہ عمل رد نہ کر دے۔ تو آج دلوں سے خوف نکل گیا ہے، لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، لوگ طرح طرح کے گناہوں میں
مبتلا ہو چکے ہیں، طرح طرح کے غلط کاموں میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔